السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین وما انت بهادي العمي عن ضلالتهم ان تسمع الا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون۔ اور بے شک نہ تو آپ مردوں کو سنا سکتے ہیں اور نہ ہی ایسے بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہیں جو پیٹ پھیر کر بھاگ رہے ہوں، اور نہ ہی آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے بچا کر راہ راست پر لا سکتے ہیں۔ آپ تو صرف ان کو سنا سکتے ہیں جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں پھر فرما بردار بن جاتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، سورۃ النمل سورہ نمبر 27 اور اسی سورت سے آیت نمبر 80 اور 81 یعنی 80-81 یہ دو آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں۔ اللہ کی توفیق سے دونوں آیتوں کا ترجمہ بھی آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ آیتوں پر گفتگو کرنے سے پہلے ایک بات اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے کہ ان دونوں آیتوں میں جو باتیں ہیں ان باتوں کے ایک ایک لفظ پر ہم لوگوں کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے اپنے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہ انک لا تسمع الموتى، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ اب اس کا اگر سیدھے اور ظاہری مفہوم لیں گے تو اس کا مطلب وہی ہے کہ جو آدمی مر گیا اس کو آپ سنا نہیں سکتے، اور اس سے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ قبروں میں جو لوگ پڑے ہوئے ہیں ان کو آپ اپنی آواز نہیں سنا سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پر جو مردوں کو سنانے کی بات ہے، جو اس سے پہلے آیات گزر چکے ہیں اور انہی دو آیتوں میں جو آگے دو باتیں ہیں، ان کی روشنی میں یہاں پر مردوں سے مراد ایسے لوگ ہیں جن کے دل مر چکے ہیں، یعنی جن کو آپ کتنا بھی حق بات سنا دیجئے، چونکہ ان کے دل مر چکے ہیں، ان کے دل کی آنکھیں جو ہے وہ اندھی ہو چکی ہیں، ان کے دل کے کان جو ہے وہ بہرے ہو چکے ہیں۔ دیکھیے، ایک کان یہ ہوتا ہے جس سے ہم دیکھتے ہیں، ہے نا، ایک آنکھ یہ ہے جس سے ایک کان یہ جسے ہم سنتے ہیں اور ایک آنکھ یہ جسے ہم دیکھتے ہیں، لیکن ایک وہ بھی کان ہے جو دل کی کان ہے اور ایک وہ بھی آنکھ ہے جو دل کی آنکھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے لا تعمل ابصار، ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہیں، لا تعمل ابصار ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہیں، ولکن تعمل قلوب التی فی الصدور، لیکن ان کے دل اندھے ہیں جو سینوں کے اندر ہیں۔ ابھی دنیا میں بہت سارے لوگ حق بات دیکھ رہے ہیں، سچ بات دیکھ رہے ہیں، صحیح بات دیکھ رہے ہیں، ان کو سب دکھ رہا ہے، سب سن رہا ہے، سب سن رہے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں، لیکن آنکھوں سے وہ اندھے ہو چکے ہیں، دل سے وہ بہرے ہو چکے ہیں اور دل سے وہ مر چکے ہیں۔ یعنی جن کا دل مر چکا ہو، جن کی دل کی آنکھیں اندھی ہو چکی ہوں، جن کے دل کے کان بہرے ہو چکے ہوں، آپ ان کے سامنے حق بات کو سر پھوڑ پھوڑ کر کے بیان کریں گے، وہ نہیں سن پائیں گے۔ اس کی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اور اس کی مثالیں آج کے زمانے میں بھی ہیں۔ معلوم ہے یہ قرآن کریم حق ہے، معلوم ہے کہ قرآن کریم کی باتیں حق ہے، معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچے اللہ کے بندے اور رسول ہیں، ان کی باتیں بھی سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن نہیں مانیں گے۔ کیوں نہیں مانیں گے؟ کیونکہ دل مردہ ہو چکا ہے، کیونکہ دل کی آنکھیں اندھی ہو چکی ہیں، کیونکہ دل کے کانوں سے وہ بہرے ہو چکے ہیں۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انک لا تسمع الموتى، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگ جن کے دل مر چکے ہیں، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حق بات آپ ان کو نہیں سنا سکتے ہیں۔ آپ ان کو بولیں گے، وہ سنیں گے، باتوں کو سن کر کے اس کے کان کے اندر وہ بات جائے گی، اس پر وہ سمجھیں گے بھی کہ ہاں یہ صحیح ہے، لیکن نہیں مانیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ دل مر چکا ہے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، جو سننا ہی نہیں چاہتا ہے، پیٹ پھیر کر کے بھاگ رہا ہے، آپ اس کو حق بات بتائیں گے وہ بھاگ رہا ہے، نہیں ہمیں نہیں سنتی، ہمیں نہیں سمجھتی، وہ پیٹ پھیر کر کے بھاگ رہا ہے، وہ سننا نہیں چاہ رہا ہے، آپ اس کو بھی نہیں سنا سکتے ہیں، بہرا ہے، کیونکہ دل کا وہ بہرا ہے اور وہ آپ کی طرف اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم توجہ بھی نہیں دے رہا ہے۔ ابھی ایک بہرا آدمی سامنے کچھ بول رہا ہے
اور سننے والے کی طرف توجہ کرے گا کہ ہاں دیکھیں کیا بول رہا ہے، حالانکہ اس کو سنائی نہیں پڑ رہا ہے، لیکن وہ غور سے دیکھ رہا ہے سننے والے بولنے والے کی طرف، غور سے دیکھ رہا ہے کہ وہ کیا بول رہا ہے، اس کے ہونٹ سے سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کے بات کرنے کے اشارے سے سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اگر ایسا آدمی بہرا ہے بھی لیکن سننے کی وہ کوشش کر رہا ہے، وہ ایمان لا سکتا ہے کہ نہیں لا سکتا ہے؟ ایمان لا سکتا ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نہ تو آپ مردوں کو سنا سکتے ہیں، یعنی جن کا دل مردہ ہو چکا ہے، اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، نہ تو آپ مردوں کو سنا سکتے ہیں جن کے دل مردے ہو چکے ہیں، وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، اور نہ ایسے بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہیں جو پیٹ پھیر کر بھاگے جا رہے ہیں، پیٹ پھیر کر کے بھاگے جا رہے ہیں، ان کو آپ نہیں سنا سکتے ہیں، ان کو آپ ہرگز نہیں سنا سکتے ہیں۔ اور آگے فرمایا وما انت بہاد العمی عن ضلالتہم، اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے بچا کر سیدھے راستے پر لا سکتے ہیں۔ ابھی اندھوں کو آپ صحابی رسول میں دیکھیے، ایک صحابہ میں دیکھیے، ایک صحابی کون تھے؟ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ، پتا ہے؟ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ پتا ہے؟ اندھے تھے، وہ اندھے صحابی۔ اب یہاں پر اندھے سے مراد اگر وہ اندھا ہو جائے تو قرآن کی بات غلط ہے؟ نہیں، آنکھوں کا اندھا یہاں پر مراد نہیں ہے۔ دیکھیے کسی بھی ہدایت سے بھٹکے ہوئے، راہ راست سے بھٹکے ہوئے انسان کے لیے ہدایت کی 4 صورتیں ہیں، جن میں سے 2 صورتیں سننے سے ہے اور جو 2 صورتیں ہیں وہ دیکھنے سے ہے۔ سننے کی کیا صورت ہے؟ سننے کی صورت یہ ہے کہ حق بات اس کے سامنے بولا جائے اور وہ سن لے، لیکن جس کا دل مر چکا ہو، جس کا دل مر چکا ہو اس کو آپ نہیں سنا سکتے۔ اور سننے کی ایک صورت یہ ہے کہ آپ اس کے سامنے کچھ کہے اور وہ اپنے کانوں سے سن لے، لیکن جو اپنے دل کے کانوں سے بہرا ہو آپ ان کو چاہے کچھ بھی سنا دیں گے وہ نہیں سن سکتے ہیں۔ یہ 2 صورتیں جو سننے کی ہے، اور 2 صورتیں جو دیکھنے کی ہے۔ ایک بہرا آدمی کچھ نہیں سن سکتا ہے، لیکن کیا بہرا ایمان والا نہیں ہوتا ہے؟ بہرا بھی ایمان والا ہوتا ہے۔ وہ کیسے ایمان والا ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ ہدایت کا طالب ہوتا ہے، وہ ہدایت کا طلبگار ہوتا ہے، وہ ہدایت کا طالب ہوتا ہے، ہدایت کا طلبگار ہوتا ہے۔ آپ اس کو بات سنائیں گے، وہ سننے کی کوشش کرے گا، سمجھنے کی کوشش کرے گا، نہیں سمجھ پائے گا تو وہ کہے گا لکھ کر کے دیجئے، آپ کہے گا کتاب لا کر کے دیجئے، میں پڑھوں گا، ہدایت حاصل کروں گا۔ اب بہرا آدمی اگر دعوت دینے کے والے کی طرف، حق بات سنانے والے کی طرف کان لگا کر کے سنے گا، آنکھ لگا کر کے سنے گا، پورے دل کی آنکھوں سے متوجہ ہوگا کہ وہ کیا بول رہا ہے، تو ایسا سن کر کے وہ ہدایت پر آ جائے گا۔ لیکن وہ تو الٹا بھاگ رہا ہے، وہ نہیں سننا چاہتا ہے، اس کو نہیں چاہیے حق، اس کو حق نہیں چاہیے، اس کو دنیا چاہیے، بس وہ دنیا میں ہی سب کچھ کر لینا چاہ رہا ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ جو بہرا ہے سن تو نہیں سکتا ہے، لیکن یہ لوگ ہدایت پر چلنے والے ہیں، ہم ان کے پیچھے چل کر کے ہدایت پر چلے جائیں گے۔ وہ ایسا بھی کرنے کے لیے تیار، بول تو اٹھا بھاگا جا رہا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمارے نبی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا وما انت بہاد العمی عن ضلالتہم، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہی آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے بچا کر سیدھے راستے پر لا سکتے ہیں۔ ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا فهم مسلمون، آپ تو صرف انہی کو سنا سکتے ہیں جو آپ کی بات پر ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد اس پر عمل کرے۔ مطلب کیا ہے؟ ہدایت صرف انہی کو مل سکتی ہے، سبھی کو ہدایت نہیں مل سکتی ہے۔ ہدایت کوئی جو ہے نا بازار میں بکنے والی چیز نہیں ہے۔ ہدایت یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے روپے پیسے کی طرح سے اس کو کما لے۔ روپیہ پیسہ تو سب کے مقدر میں، روپیہ پیسہ سب کے مقدر میں ہے کہ نہیں ہے؟ کافروں کے مقدر میں بھی ہے، مسلمانوں کے بھی مقدر میں ہے، لیکن ہدایت وہی حاصل کرے گا جو ہدایت کا طلبگار ہوگا۔ جو ہدایت کا طلبگار ہوگا وہی ہدایت حاصل کرے گا۔ جو ہدایت کے لیے دل میں جذبہ رکھے گا اسی کو ہدایت ملے گا۔ جس کے دل کے اندر یہ خیال ہو، یہ جذبہ ہو کہ ہم ہدایت کی بات کو سن کر کے اس پر عمل بھی کریں گے۔ ابھی ایک آدمی کیا ہے، خالی سن لیں گے کیونکہ بڑی مزیدار بیان ہوتا ہے۔ ایک آدمی کے دل میں ہے کہ خالی سن لیں گے، بس اچھا بیان ہوتا ہے، سن لیں گے، نہیں ملنے والی ہدایت ہے، نہیں ملنے والی ہدایت۔ ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ جو بات ہدایت کی بولی جائے، جو بات نصیحت کی بولی جائے، جو بات اللہ کا کلام آپ کے سامنے پیش کیا جائے، جو بات نبی کا فرمان آپ کے سامنے پیش کیا جائے، اس کو پہلے غور سے سننا،
اس کو سمجھنا، اس کو اپنے دل میں اتارنا، اور دل میں اتارنے کے بعد اس پر عمل کرنا. یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا، آپ صرف انہی کو ہدایت دے سکتے ہیں جو ایمان لانے کی چاہت رکھتے ہیں، ہماری آیتوں پر ایمان لانے کی چاہت رکھتے ہیں. آپ انہی کو ہدایت دے سکتے ہیں، انہی کو سنا سکتے ہیں جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں. فہم مسلمون، اور پھر فرما بردار بن جاتے ہیں. یعنی دل میں نیت کیا ہے کہ جو ہدایت کی بات سنیں گے اس پر عمل کریں گے، تبھی جا کر کے ہدایت ملے گی. وگرنہ دل کے اندھے، دل کے بہرے، دل کے مرے ہوئے انسان کو کبھی بھی ہدایت نہیں مل سکتی ہے. ابھی اور بھی آگے بہت ساری باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کی نصیحت کے لیے یہاں پر بیان فرمائے ہیں اس صورت کریمہ میں، جس کو انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے درس میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.